پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا وہ گاؤں بظاہر پرسکون تھا، مگر اس کی خاموشی میں کئی انکہی کہانیاں دفن تھیں۔ اسی گاؤں کے کنارے نیم کے درختوں اور جڑی بوٹیوں سے گھری ایک پرانی سی کٹیا میں حکیم شفا رہتا تھا۔ کہانی آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور لہجے میں ایسے سکون کہ پریشان انسان بھی چند لمحوں میں خاموش ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف بیماری کا علاج نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اندر چھپے غرور، خوف اور نفرت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کا نام رشید تھا۔ رشید کی زندگی سختیوں سے بھری ہوئی تھی۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، ماں بیماری میں دنیا سے چل گئی اور غربت نے اس کے دل کو سخت بنا دیا۔ وہ محنتی ضرور تھا مگر تلخ مزاج۔ اسے لگتا تھا کہ نرمی کمزوری ہے۔ وہ اکثر کہتا، اس دنیا میں یا تو تم کچلو گے یا کچلے جاؤ گے۔ رشید کے گھر کے پیچھے ایک ویران کھنڈر تھا جہاں ایک بوڑھا زخمی گدھا اور ایک لنگڑا کتا رہتے تھے۔ دونوں کو گاؤں والے بیکار اور منحوس سمجھتے تھے۔ بچے پتھر مارتے اور رشید اکثر غصے میں انہیں بھگا دیتا، خاص طور پر وہ کتا جس کی ایک آنکھ کمزور تھی اور پاؤں میں پرانا زخم تھا۔ ایک سال گاؤں میں شدید خشک سالی پڑی، کھیت اجڑ گئے، روزگار ختم ہو گیا۔ رشید دن رات محنت کرتا مگر حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اسی دوران ایک رات وہ شدید بیمار پڑ گیا، بخار، سانس کی تنگی اور دل میں عجیب سا خوف۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ طاقتور ہونے کا غرور بیماری کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے اٹھا کر حکیم شفا کے پاس لے گئے۔ حکیم نے رشید کو دیکھا، اس کی نبض تھامی، پھر آنکھیں بند کر کے دیر تک خاموش رہا۔ پھر ایسا بولا، یہ بیماری جسم کی کم اور دل کی زیادہ ہے۔ رشید تڑپ کر بولا، حکیم صاحب میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے بچا لیں۔ حکیم نے کہا، بچاؤ کا راستہ مشکل ہے مگر سچا ہے، اگر مان لو تو شفا ملے گی۔ حکیم نے رشید کو دوا دی مگر ساتھ ایک عجیب شرط رکھی کہ وہ 40 دن تک تم ان جانوروں کی خدمت کرو گے جنہیں تم نے ہمیشہ حقیر جانا، خاص طور پر اس کتے اور گدھے کی۔ ان کا علاج، کھانا، حفاظت سب تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور ایک دن بھی غصہ کیا تو علاج رک جائے گا۔ رشید کے لیے یہ شرط زہر سے کم نہ تھی، مگر موت کے خوف نے اسے جھکا دیا۔ پہلے دن وہ مجبوراً گیا۔ گدھا کمزور سا کھڑا تھا اور کتا دور بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ رشید نے جلدی جلدی کھانا رکھا اور پلٹ آیا، مگر وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ تیسرے دن گدھا اس کے قریب آیا، 5ویں دن کتے نے دم ہلائی، 10ویں دن رشید نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے زخم صاف کیے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہی جانور جنہیں وہ بے جان سمجھتا تھا درد بھی محسوس کرتے ہیں اور شکر گزاری بھی۔ 7ویں دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کو کچھ چور گاؤں میں آئے، رشید کے گھر کی طرف بڑھے۔ وہی زخمی کتا جسے سب بیکار کہتے تھے زور زور سے بھونکنے لگا۔ شور مچ گیا، چور بھاگ گئے اور رشید کی جان و مال بچ گئی۔ رشید کانپتے ہاتھ اسے کتے کو سینے سے لگا بیٹھا۔ 15 دن گزرے تو رشید کی بیماری کافی کم ہو چکی تھی، مگر اصل تبدیلی اس کے دل میں آ رہی تھی۔ اب وہ گدھے سے باتیں کرتا، کتے کو نام دے چکا تھا، سایہ۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ جانور اس کے ماضی کی خاموش گواہی ہیں۔ ایک دن گاؤں کے لوگ رشید کا مذاق اڑانے لگے، پاگل ہو گیا ہے، جانوروں کا غلام بن گیا ہے۔ مگر رشید نے پہلی بار غصہ نہیں کیا، بس اتنا کہا، یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے انسان بنایا۔ 40ویں دن رشید دوبارہ حکیم شفا کے پاس گیا۔ وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب عاجزی تھی۔ حکیم نے مسکرا کر کہا، اب بتاؤ علاج کس نے کیا، دوا نے یا خدمت نے؟ رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حکیم صاحب، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو میں آج بھی اندر سے بیمار ہوتا۔ حکیم نے کہا، یاد رکھو، جو کمزور کی حفاظت کرتا ہے قدرت اس کی حفاظت خود کرتی ہے۔ اس دن کے بعد رشید گاؤں کا سب سے نرم دل انسان بن گیا۔ وہ جانوروں کے لیے سایہ بن گیا، اور وہ کتا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا جیسے ضمیر کی آواز ہو۔ گاؤں آج بھی اس کہانی کو حکمت، رحم اور تبدیلی کی مثال کے طور پر سناتا ہے۔ اور اب کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔